نہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا، باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا، لیکن شوہر کا نصف ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے، باقی 3/4 اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد، اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑو، مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں اصل میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک عینی وہ ہے، باپ بھی وہی ہے مشترک، ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں۔ اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے۔ حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں۔ ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ 1/3 میں حصے دار رہیں گے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہی 2 شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔